بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ بہت سارے سوشل میڈیا گروپس میں یہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے آج کل۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ یہ جو بال ہوتے ہیں بچے کے نو مولود کے، ان کو جو ہے وہ کوئی کسی نے سنا ہے کسی نے کہ ہم ان کو بہا دیں کہیں پہ یا دفنا دیں، کیا کیا جائے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں الحمدللہ اللہ کی کتاب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بات کے اوپر خاموشی ہونا تو وہ امور رحمت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ میں جن چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں ان کو کرو، جن پہ منع کرتا ہوں ان سے منع ہو جاؤ، اور جن پہ میں خاموش رہتا ہوں اس پہ اللہ کی رحمت سمجھو۔ یعنی یہ معاملہ ہے اختیاری۔ آپ اگر ان کو جو مرضی کریں ان سے، آپ بس جادو نہ کریں ان سے، تو یہ مباح ہی مباح ہے۔ آپ ان کو دفنا دیں بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو بہا دیں بہت اچھی بات ہے، جلا دیں، جو کرنا ہے کریں، خیر ہی خیر ہے۔ مگر زیادہ اچھی بات جو ہے نا، اب میں اس کو آپ کو تھوڑی فقہ کی لائن، یہاں فقہ کا ڈپارٹمنٹ کھلتا ہے جس میں سلف کے پھر اعمال آثار دیکھے جاتے ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ صحابہ کے آثار دیکھیں گے، اس کے بارے میں فقہاء کے پھر فتوے دیکھیں گے۔ یہ ترتیب ہے نا ہمارے دین کی، کہ جب اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو سنت رسول میں، سنت رسول میں نہیں ہے تو آپ عمل صحابہ یا اقوال صحابہ دیکھیں گے، سلف کا عمل دیکھیں گے، تو سلف میں یہ سب شامل ہے۔ تو یہاں پہ نا امام فقہ حنفیہ جی، شافعیہ اور حنبلیہ، تینوں فقہوں میں جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، النووی کی جو مجموع ہے شافعی کی کلاسیکل فقہ کے اس میں ریفرنسز میں سے ایک ہے، وہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ جو بال ہے نا، صرف نو مولود کے نہیں، بچے کے نہیں، کوئی بھی جو بال ہوتے ہیں ان کو دفنایا جائے۔ یہ فقہ کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کے جسم کی جو بھی چیز ہے نا، بال ہیں، ناخن ہے، ان کی ہڈیاں ہیں، یا کوئی جسم کا حصہ ہی کٹ گیا، اللہ معافی دے، یہ اللہ کی امانت ہے، تو جس طرح باقی جسم دفن ہوتا ہے اس کو بھی دفنا دو۔ یہ قیاس کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مگر اب حنفی فقہ میں تو اتنی آگے بات چلے گی کہ وہاں لفظ بولا گیا وجوب کا، وجوب سے مراد، لیکن انہوں نے بھی تعویل کی پھر بعد والے علماء نے۔ اب کے علماء کہتے ہیں وہاں واجب کا مطلب ہے بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو دفنا دو، کیونکہ آگے ساتھ ہی کہا کہ لا بأس بہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نہیں بھی دفنائیں گے۔ تو بالوں کے بارے میں نا میری ایک بات آپ نوٹ کر لیں پلیز، اس پر نہ حلال حرام کی بحث میں نہ پڑیں۔ آپ پاکستان انڈیا کے لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے جہاں پہ ہر چوک میں، ہر گلی محلے میں ایک بدماش بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، جو ایک زانی شرابی سے بڑا دشمن ہے ہمارے معاشرے کا، جو پیسے کمانے کی خاطر لوگوں کے گھر پر بات کر رہا ہے جادو تویز ٹونے کر کے۔ جو کوئی سمجھتا ہے نا جادو تویز کچھ نہیں ہے، وہ بھی بیوقوف ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ جادو تویز جو ہے وہ اللہ کی تقدیر پہ غالب آ جائے گا، وہ بھی بیوقوف ہے۔ اس کو مانے کہ یہ ایک علم ہے، ایک شیطانی باطل علم ہے، ایک سائنس ہے، یہ سمجھے ایک علم ہے جس کو غلط استعمال جو کرے گا وہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے بلکہ پیچھے چلے جائیں، سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہمارے پاس دلیلیں ہیں قرآن پاک سے۔ ہمیں سورہ بقرہ آیت 102 میں سارا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، وہ سارا پتہ چل رہا ہے کہ یہ شیطانی علم ہے یہ۔ تو وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اس آیت پہ تو بڑی تفصیلی باتیں ہوئی ہیں پہلے۔ تو آپ جو ہے نا بالوں کو آپ نہیں چاہیں گے کہ کسی کی ماں بہن کے بال یا کسی بچے کے بال کسی ایسے حاسد کے ہاتھ آ جائیں جو سیدھا اس کو کسی اس طرح کے خبیث منتری کے پاس لے کر جائے۔ میں ان لوگوں سے مجھے بہت شدید بغض ہے، یہ بڑے بدکار لوگ ہیں۔ ان کو اسلامی شریعت جو ہے نا، اگر ہمارے صحیح شریعت نافذ ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے نا جن کے قتل ہونے ہیں نا، وہ ان جادوگروں کے ہونے ہیں۔ یہ ان تین لوگوں میں سے ایک ہے جن پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے، نبی کا فتویٰ ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جادوگر جو ہیں، کذاب جادوگر لوگ۔ یہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو بال ملیں، بالوں سے ہی تو ان کا دھندا چلتا ہے۔ تو ہم نے جو گھروں میں سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ میرے بھی بچے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، بال رکھے ہوتے ہیں سنبھال کے۔ میں بڑا خلاف ہوں اس کے، اور میں نے سختی سے جو ہے نا اپنے گھروں میں بھی یہ بات کہی ہے کہ بالکل ایسے بال کہیں نہ سنبھال کے رکھو، بلکہ یہ ایک اجتہادی بات ہے۔ بہت بڑے عالم دین ہے وہ شیخ اقبال سلفی
حافظہ اللہ، انہوں نے بہت اچھی بات کی، اور یہ وہ شیخ ہیں جو تویز داغے کے کام سے توبہ کر کے تائب ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ ہدایت پہ ڈالا۔ انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی، میں ان کا فتویٰ کوٹ کر رہا ہوں، غالباً وہ دبئی میں تھے یا سعودی میں وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ یہ فتویٰ میں نے خود ان کا سنا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بال ضائع کریں نا، خاص طور پہ جو بہنوں کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ان کو جب آپ وہ گتھلی وہ بنا لیتی ہیں نا چھوٹی سی، اور وہ ڈسپوز کرتی ہیں، ڈسپوز کرنے کے اس کو سینٹر سے ایک دفعہ کاٹ دیں بس۔ اس نے کہا یہ کر دیں آپ، کوئی جادو والا اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتا، کاٹ کے ان کو دفنا دیں یا بہا دیں۔ انہوں نے کہا اگر کاٹے نہیں ہوں گے نا تو یہ بہتے ہوئے بھی کسی کے ہتھے چڑھ گئے نا تو اس نے ٹونا کر دینا ہے۔ تو ڈرنا نہیں ہے ان سے، آپ جو کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا، تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بس اللہ کا نام لیں۔ بچوں کے بال جو ہیں، بچوں کے ناخن، یہ تو آپ بالکل ان کو فوراً دفنا دیں، دفنانا بہتر ہے۔ بہانہ یہ ہمارے ہاں پانی کی قلت ہے، وہ بہتے بہتے کسی کے کھیت میں ہی پہنچے ہوں گے، تو بس آپ اس کو دفنائیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، باقی خیر ہی خیر ہے۔ نہیں بھی کر سکے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، حاسدوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا چلتا ہوں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے اور ساری امت جانتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ما نزل اللہ شیء، اللہ نے اس سے زیادہ مضبوط زبردست کوئی چیز اتاری نہیں ہے پورے قرآن میں، قط انسان کی حفاظت کے لیے، یقین یعنی قطعی طور پر بات ہو گئی ہے کہ بس اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں۔ بلکہ یہاں تک روایات میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ فلق اور ناس اتری نا، جی ہاں میں فلق اور ناس کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے تمام دوسرے دم چھوڑ کر آپ اس سے دم کرتے تھے، اتنی زبردست یہ اللہ نے چیز اتاری۔ تو ایک یاد رکھیں، فاتحہ سے دم، اور یہ آخر میں نا اخلاص بھی ساتھ ملا لیں، اخلاص فلق اور ناس۔ اور صحیح بخاری میں آپ کو کتاب الطب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اماں عائشہ نے خود دم کیا اس طرح یہ پڑھ کر، تو آپ نے یہ یاد کر لیں۔ اور کوئی بیمار ہو، کوئی شک ہو جادو کا، بس صبح شام کا یہ وظیفہ بنا لیں، اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے، 3 بار صبح شام، یہ 3 بار صبح شام، صبح 3 بار شام، تینوں کل یہ پڑھ کے اچھی طرح اپنے جسم پہ پھونکیں۔ اور وہ ابراہیمی دم بھی یاد کر لیں، وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، آپ اپنے پیاروں پر پڑھتے تھے، اپنے لاڈلوں پر، اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے۔ اعیذکما، میں تم دونوں کو حفاظت میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ہر کیا تھا وہ ہر شیطان جو ہے نا وہامی شیطان، اور ہر عین اللام یعنی کہ یہ جو نظر ہے، سب سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ زبردست دم ہے، اعیذکما دونوں کو، بچے سارے ہیں تو ان کو کہہ دیں اعیذکم، تم سب کو پڑھ کے ان پہ پھونکیں صبح شام۔ یہ ہمارے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دم ہے جو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ تو یہ الحمدللہ بالوں کا سوال تھا، اس کی وساطت سے میں نے اس میں آپ کو اچھے سے دم بھی بتا دیے۔ یہ زبردست قسم کے دم ہے، فاتحہ کا دم، اخلاص فلق اور ناس کا دم، اور یہ اعیذکما یہ استعاذے والا، پناہ میں دینا اللہ کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے یہ آپ سارے جو نا ان کو اپنائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ آپ کوئی کچھ نہیں ہوگا بچے کو، کسی کو کوئی تکلیف انشاءاللہ کوئی حاسد کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے، ایسی حفاظت آتی ہے کہ ہر جادوگر جو ہے نا بے بس ہو جائے گا بس۔ اب احتیاطیں بھی میں نے آپ کو اس میں بتا دی ہیں کہ بال آپ جو ہے نا خاص طور پہ جو عورتوں کے ہیں وہ ڈسپوز آف کریں، بے شک کوڑے میں پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ فتویٰ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ طائب کا بتایا جو خود تویز داغا چھوڑ کے اس کام میں سے آیا باہر، کہ آپ اس کو نا کاٹ دیں، خاص طور پہ جو بہنوں کی جب وہ کٹھی کرتی ہیں نا بات، وہ گولی سے اس کو سینٹر سے بس کاٹ دیں۔ اور جو ہے وہ بچوں کے تو کوئی بات نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ان کو بس آپ فوراً دفنا دیں کہیں پر، گڑھا کھود کے جو ہے نا ڈیپ رکھ کے، وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس جلانے جلونے کی ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مین چیز ہے جب بچے کے آپ بال کاٹیں تو آپ نے اس پہ صدقہ ضرور دینا ہے، ان بالوں کے برابر جتنا بھی اندازہ ہو جائے، 10 20 روپے 50 100 روپے جو توفیق ہو، تو وہ اس سے بھی بچے کی حفاظت ہوتی۔ تو یہ آپ کو پریکٹیکل عملی باتیں، اعمال بھی، وہ فزیکل طبعی کام بھی اور روحانی بھی انشاءاللہ اس میں سارے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور طوالت پر معذرت میری طرف سے، اللہ تعالی مجھے بھی معاف کرے اور ہم سب کو، آپ کو بھی۔ اللہ